العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی مطل الغنی ظلم۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار آدمی، آپ نے مجھ سے قرض لیا اور آپ مالدار بھی ہیں، پیسہ بھی ہے آپ کے پاس کہ قرض ادا کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر لیا لیکن بعد میں آپ کے پاس پیسہ آ گیا، تو پیسہ آنے کے بعد پھر بھی آپ قرض ادا نہ کریں، ٹال مٹول کرتے رہیں، یہ ظلم ہے۔ اس نے تو آپ کو قرض بطور احسان دیا تھا اور آپ اس کا بدلہ اس طرح سے چکا رہے ہیں کہ کبھی دے ہی نہیں رہے، پیسہ بھی ہے تب بھی نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ مفہوم تو معلوم ہوگا ہی اس باب میں، بالخصوص جو حدیث امام ترمذی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس میں بالخصوص ایک مسئلہ یہ ہے، توجہ سے سنیے۔ کسی آدمی نے قرض لیا اور وہ قرض دار جو شخص ہے وہ غریب ہے، اب اس نے اپنا قرض، کچھ مروتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی ہمارا قریبی مالدار ہے، ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا قرض آپ ادا کر دیجئے، اور جو قرض خواہ ہے اس سے ہم نے کہا کہ ہمارا قرض ان سے لے لیجئے۔ کبھی مروتوں کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے، یا مالدار آدمی خود سے ہی کہنے لگا کہ بھئی انہیں پریشان مت کرو میں دے دوں گا، ایسا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حوالہ کرنا، عربی زبان میں احالہ، دوسرے کے سپرد کرنا۔ سپرد کرنے والا محیل، جس آدمی کو سپرد کیا گیا وہ محال علیہ، اور وہ چیز جو سپرد کی گئی وہ محال، احالہ سے، یاد رکھیے گا۔ تو اب اگر کسی غریب آدمی نے اپنا قرض کسی کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، تو اب قرض خواہ جو شخص ہے وہ اس محال علیہ جس کے حوالے کیا گیا ہے، جو مالدار ہے، اس آدمی سے اپنا قرض وصولے گا۔ حوالہ کرنے کی صورت میں کیا قرض دار جس آدمی نے قرض لیا تھا وہ بالکلیہ بری ہو گیا، یا ابھی بھی وہ کسی صورت میں ذمہ دار ہوگا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اور کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ شخص جس پر قرض تھا وہ بالکلیہ بری ہو گیا دوسرے کے حوالے کرتے ہی۔ اب قرض دار آدمی، وہ قرض خواہ آدمی، اس غریب سے جس نے حوالے کر دیا دوسرے کے، اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ قول امام شافعی کا مشہور قول ہے، اگرچہ ان سے ایک روایت یہ بھی ہے جو امام احمد سے ہے، امام احمد کا قول ہے کہ اگر کسی کے حوالے کیا اور حوالہ کرنے کی صورت میں اتفاق سے وہ آدمی جس کے حوالے کیا ہے وہ بھی مفلس نکلا، وہ بھی کیا نکلا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں، تو اب ایسی صورت میں امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوالہ کرنے کے بعد بھی جو قرض دار ہے قرض خواہ اسی سے اس کا مطالبہ کرے گا۔ اگر مطالبہ کرنا، جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا مطالبہ نہیں کرے گا اور وہ بالکلیہ بری ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر یہ بات مانی جائے تو امام احمد نے کہا کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مال مسلم ہلاک نہیں ہوتا، اور یہاں پر اگر اس کے سپرد نہیں کیا جائے، اسے سپرد کرنے کے بعد اگر قرض دار کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے بالکل، اور وہ جس کے حوالے کیا گیا وہ بھی مفلس نکلا، تو ایسی صورت میں مال مسلم کا ہلاک ہونا لازم آئے گا۔ یہ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حوالہ کیا گیا ہے یہ سب باہمی مروت کا مسئلہ ہے، اصل قرض دار جو ہے وہ وہی آدمی ہے، ہاں جس کے حوالے کر دیا گیا اگر وہ مالدار ہے وہ ادا یا مالدار ہے اور تو وہ ادا کرے، اور کسی غریب سے اس کے بوجھ کو اتارے، ادا کر دے، اگر ادا کر رہا ہے فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر مالدار ہوتے ہوئے بھی یا مفلس ہی تھا تب تو امام احمد والا جو قول ہے وہ تو سامنے آ جائے گا فوراً، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ مالدار ہوتے ہوئے بھی اگر یہ نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں مال مسلم ہلاک نہ ہو، اس صورت میں قرض خواہ آدمی قرض دار سے جس کو قرض دیا تھا اگرچہ وہ غریب ہے لیکن مطالبہ کا حقدار رہے گا، اس سے اصل ذمہ دار وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت، اس باب کے تحت امام ترمذی اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، فرماتے باب ما جاء فی مطل الغنی ظلم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ المطلو کا معنی ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں عارض سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرمایا، سرکار نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِجٍ فَلْيَتْبَعْ، جب تم میں سے کوئی شخص مالدار کے حوالے کیا گیا، فَلْيَتْبَعْ، تو چاہیے کہ وہ مالدار آدمی اپنے حوالے کر لے۔ تم میں سے کسی مالدار کے حوالے کوئی بات کی گئی، کوئی چیز کی گئی، قرض کا حوالے کیا گیا، تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے حوالے قبول کرے، اسے قبول کر لے، یہ مروت اور احسان ہے۔ وفی الباب، اس باب میں، عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے، حضرت شرید سے روایت ہے، حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو یہاں ذکر کی وہ حدیث حسن صحیح ہے، ومعناہ، اور اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا، انہ اذا احیل احدکم علی ملیج، جب تم میں سے کسی مالدار پر کوئی چیز، کوئی قرض وغیرہ حوالے کیا گیا، سپرد کیا گیا، فلیتبع، تو چاہیے کہ وہ اسے قبول کرے۔ وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا، اذا احیل الرجل علی ملی، جب آدمی کو کسی مالدار کے سپرد کر دیا گیا، فاحتالہ، اور اس نے اس کو قبول کر بھی لیا، احالہ حوالے کرنا، اور احتالہ اس کو قبول کر لینا، فقد بری المحیل، تو حوالہ کرنے والا شخص بری ہو گیا، یہ کس کا قول ہے؟ ولیس لہ ان یرجع علی المحیل، اور اب قرض خواہ آدمی کے لیے یہ صحیح نہیں کہ وہ محیل جس نے سپرد کر دیا دوسرے کے حوالے کر دیا ہے، یعنی قرض دار سے لے رجوع کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہو قول الشافعی، یہی قول امام شافعی کا، واحمد و اسحاق۔ وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا، اذا توا مال ھذا فلا بافلاس المحال علیہ فلہ ان یرجع علی الاول، جب اس شخص کا مال ہلاک ہو اس طور سے کہ محال علیہ، مفلس ہو، بے افلاس کی وجہ سے، فلہ، تو اس محیل کو، نہیں محیل نہیں، وہ قرض خواہ کو،
حق ہے ان یرجع علی الاول کہ اول یعنی جو اصل قرض دار ہے اس کی طرف رجوع کرے یعنی اس سے واپس لے. واحتجوا بقول عثمان وغیرہ، ان حضرات نے استدلال کیا حضرت عثمان اور ان کے علاوہ دیگر حضرات کے اس قول سے، حین قالوا جب انہوں نے فرمایا لیس علی مال مسلم تبع، مال مسلم پر ہلاکت نہیں ہے. وقال اسحاق معنی هذا الحدیث، امام اسحاق نے کہا اس حدیث کا معنی ہے لیس علی مال مسلم تبع، کہ مسلمان کے مال پر ہلاکت نہیں. اذا ھذا اذا احیل الرجل علی آخر، یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایک آدمی اپنے قرض کو دوسرے کے حوالے کرے. وہو یرا انہ ملی، اور یہ سوچ کر کرے کہ وہ مالدار ہے، کہ وہ جس کے حوالے کر رہا ہے وہ مالدار ہے. فاذا هو معدم، مالدار سمجھ کے کیا لیکن وہ تو مفلس نکلا. فلیس علی مال مسلم تبع، تو ایسی صورت میں مال مسلم پر ہلاکت نہیں ہے. یعنی اچھا میں نے شاید امام احمد کا نام لیا تھا، امام اسحاق کا یہ قول ہے. امام احمد تو امام شافعی کے ساتھ ہے. امام اسحاق نے یہ کہا کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مالدار سمجھ کے حوالے کیا گیا اب وہ نکلا مفلس، اور امام اعظم کے نزدیک یہ والی صورت بھی ان کے قول میں داخل ہوگی.